بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام اذان کے بارے آج ہم گفتگو کریں گے، جو ہمارے شعائر اسلام میں سے ہیں۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ومن احسن قولا من دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے زیادہ وہ اچھی کس کی بات جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اذان سے ہے، یعنی کہ اذان سے بلاؤ۔ تیسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان ایک مؤذن یعنی کہ اذان دینے والا کھڑا کرو۔ تو محترم سامعین، اذان کے لغوی معنی ہے اعلام، یعنی کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، جبکہ اصطلاحی طور پر اذان سے مراد یعنی مخصوص کلمات کے ساتھ فرض نماز کے وقت کے بارے میں اعلان کرنا۔ گویا جس طرح دیگر شعائر اسلام باقی ادیان سے منفرد اور برکت و تقدس میں پاکیزہ ترین ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلا وہ بھی نور علی نور ہے۔ یوں اذان مومنوں کو نماز کے بلانے کا نہ صرف ایک نورانی طریقہ ہے بلکہ کثیر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور خود عبادت بھی ہے جو پنجگانہ نمازوں اور نماز جمعۃ المبارک کے لیے سنت موقدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بعد کے نزدیک اس کا حکم مثل واجب کے ہے، اگر کسی نے بھی اذان نہ کہی تو سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ محترم سامعین، آغاز اسلام میں نماز کے لیے اذان نہ تھی۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے ہجرت مبارک سے پہلے نماز کی جماعت کرائی، تب اذان کے طور پر الصلاۃ جامعہ، نماز جمع کرنے والی ہے، یہ اعلان کیا جاتا ہے، اور اسی طرح نماز کے لیے بلوایا جاتا تھا، ان الفاظ کے ساتھ پکارا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ پاک میں بھی شروع میں ایک مقررہ وقت پر اذان مسلمان اکٹھے ہو جاتے اور نماز پڑھتے، جبکہ عہد نبوی میں منادی کی جاتی، الصلاۃ جامعہ پکارا جاتا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاتے۔ بعض دفعہ تو ایک شخص راستوں میں الصلاۃ پکارتا تو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، جمع ہو جاتے، اور بعض دفعہ اذان کا باقاعدہ آغاز جو ہے، جب اذان کا آغاز ہوا، باقاعدہ آغاز بروز بدھ 20 اکتوبر 622 بمطابق ربیع الثانی یکم میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال 1 ماہ تھی۔ جوں جوں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی، اذان کی ضرورت محسوس کی جانے لگی، تو لہٰذا حدیث شریف میں آتا ہے ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ نماز کے وقت کوئی نشانی مقرر کر لینی چاہیے جس کو سب پہچان لیں۔ کئی صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشورہ جو ہے وہ دیا۔ بعد نے فرمایا انصار صحابہ نے عرض کی کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا لیا جائے، جس نے کئی صحابی یہ رسول نے یہ مشورہ دیا
کہ یہودیوں کی طرح سینگ بغل بجائی جائے، یہ مشورہ دیا گیا۔ کسی نے آتش پرستوں کی طرح آگ جلانے کا کہا، اور کسی نے جھنڈا لہرانے کا مشورہ دیا، مگر یہ سب آراء جو تھی اتفاق ناپسند کی گئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صبح تک ملتوی فرما دیا۔